بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آج انشاءاللہ ہم 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ ہے، اس میں آگے سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ ابتدائی آیت میں، اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے فائدے بتائے ہیں۔ نماز کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ انسان کو کیا ملتا ہے کہ انسان گناہوں سے اور فحاشی اور منکر کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ یہ نماز جس کی قبول ہو جائے، جس انسان کی نماز اللہ کے ہاں مقبول بن جائے، نماز درست ہو جائے، نماز ویسی ہو جیسی اللہ کو مطلوب ہے، تو اس نماز کا دنیا میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان فحاشی سے بچ جاتا ہے، گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نماز قائم کیجئے، بے شک نماز تنہی عن الفحشاء، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ نماز منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والا کام۔ اگر کوئی بندہ نمازی بھی ہے اور فحاشی والے کام بھی کر رہا ہے تو اس کو اپنی نماز درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز اگر ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، تو اس کا پہلا فائدہ دنیا میں کیا ملتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ عَمَلُهُ كُلُّهُ، جس بندے کی نماز درست ہوئی اس کی زندگی کے سارے اعمال پھر درست ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کی نماز درست ہو جائے، دنیا میں بھی اس کی زندگی کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں درست ہوں گے دنیا میں تو آخرت میں درست نکلیں گے نا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر نماز درست ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، منکر کاموں سے نماز انسان کو روک دیتی ہے۔ اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمایا کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے اللہ کا ذکر، دلوں کا سکون ہے اللہ کا ذکر۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو تم کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت تتلو من قبل من کتاب، آپ نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کچھ لکھا نہیں تھا، یعنی نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی جو ہے بک پر، کسی نوٹ بک پر لکھا کچھ، نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا۔ اذا لارتاب المبطلون، تب تو یہ باطل پرست لوگ شک میں پڑتے، یعنی اگر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھتے ہوتے، لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، پھر تو یہ کہتے نا کہ یہ پہلے بھی لکھتے ہیں، پہلے بھی شاعر تھے، لکھتے تھے، پہلے بھی کتابیں لکھتے تھے یا فلاں کتاب پڑھتے تھے تو انہوں نے اپنی کتاب بنا لی ہے معاذ اللہ۔ یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتے تب تو یہ لوگ شک میں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں، کوئی کتاب نہیں لکھی، پھر یہ لوگ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر کہا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہیں اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان پھر گواہ کافی ہے، اللہ نہیں فیصلے کرنے قیامت کے دن۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور فرمایا میرے بندو ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسعتوں والی ہے، جس کی چاہو مرضی عبادت کرو۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ جس علاقے اور جس خطے میں ہم رہتے تھے تو حکومت بڑی ظالم تھی، ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتے تھے، تو تم اس علاقے میں رہتے ہی نہ، اس جگہ کو چھوڑ دیتے۔ ارضی واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسعتوں والی ہے، تو اس زمین میں رہو جہاں سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکو، جہاں توحید کو اپنا سکو، جہاں اسلام کے احکامات پر عمل کر سکو۔ ایسی زمین پہ رہنا مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایسے علاقے میں جہاں دنیا کی سہولتیں تو ہیں، یا ایسے ملک میں جہاں پر دنیا کا پیسہ ہے، ساری سہولتیں، لیکن آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، آپ کو جو ہے زبردستی سود میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا، داڑھی نہیں رکھنے دی جا رہی، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے ملک میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں، ایسے ملک میں جائیں جہاں آپ کو نماز تو پڑھنے دیں، جہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اسلام پہ عمل کر سکیں۔ تو یہاں یہی کہا گیا اے میرے بندو میری زمین وسعتوں والی ہے، جس کی چاہو مرضی عبادت کرو۔ یہ عذر اور بہانہ نہیں چلے گا کہ یہاں تو ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھاتے بھی ہیں اور کم بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ رزق بڑھا کر آزماتے ہیں، کبھی رزق میں
کمی کر کے آزماتے ہیں، اور فائدے میں وہی بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، ہنسی مذاق ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل حیاتی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور یہاں اہم ترین اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں پانے کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے، راہ حق کو تلاش کرنے کے لیے، جو بندہ بھی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوشش کرے گا جو بھی بندہ ہدایت پانے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوشش انسان پر ہے، جب تک انسان کوشش نہ کرے تب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تو فلاں بندے کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تب ہدایت دیں گے جب وہ بندہ بھی ہدایت کا متمنی ہو، وہ بندہ بھی ہدایت چاہے۔ صرف اس کے دعا مانگنے سے یا کسی اور کے دعا مانگنے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان یا کوئی قوم اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ رب العالمین بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو جو حالت تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کوشش شروع کر دے، جاہدو، جہاد کرے، کوشش کرے سیدھا راستہ پانے کی، اللہ کی رضا کو پانے کی، جنت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ آگے سورہ روم ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں، دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، دنیا کی نباتات کا علم ہے، حیوانات کا علم ہے، فضاؤں کا علم ہے، خلاؤں کا علم ہے، سیاروں کا علم ہے، یہ ساری دنیا کی ڈگریاں، سارے سائنسدان، سارے بڑے بڑے ذہین، ٹیکنالوجی کے عروج کے ماہر اور اس فن کو ایجاد کرنے والے، یہ سب کے سب جو ہے اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ظاہر کچھ جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کے بعد کیا آنے والا ہے، آخرت، اس سے یہ غافل ہیں۔ اصل علم تو آخرت کا علم ہے، اصل عالم وہ ہے جس کو اس زندگی کے مقصد سمجھ آ جائے، جس کو اس کائنات کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ کائنات کی اصل حقیقت تو یہ ہے نا کہ یہ دارالامتحان ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں اس زندگی کا پھر حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا اگلی زندگی میں ملے گی۔ اس طرح یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، اور آخرت میں اس کھیتی کا جو پھل ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے علوم اور فنون میں ماہر ہیں، اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، ظاہری فائدوں کو جانتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جاننے والے وہ جانتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بے مقصد نہیں بنایا، اس کے بنانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یا یہ نہیں گھومتے پھرتے زمین میں، دیکھیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، طاقت میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا، بڑی بڑی ان سے زیادہ عمریں تھیں، ان کے پاس رسول آئے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آگے بہت سارے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلال دیے ہیں، ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم ایک مکمل بشر انسان بن گئے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا کی، زوج کا معنی جوڑا، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اور یہ جوڑا ملتا ہے تو انسان جو ہے انسان کے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ انسان اکیلا مکمل نہیں ہے، جوڑے کے ساتھ مل کر مکمل ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اس میں سکون، مودت اور رحمت رکھ دی ہے، اور یہ صرف جسمانی تعلق مراد نہیں ہے، بلکہ ذہنی تعلق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے لیے درد رکھنا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں۔ ایک تو زبانیں مختلف ہیں، اردو، انگلش، پشتو،
اسپینش، جتنے بھی دنیا کی زبانیں ہیں وہ مختلف ہیں. اور دوسرا یہ بھی اختلاف ہے کہ اردو بولنے والے ہر بندے کا لہجہ مختلف ہے. آپ بھی اردو بولتے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، تو آپ بولیں گے، میں جب بولتا ہوں آپ نہ دیکھیں، شکل نہ دیکھیں کسی بندے کو، تو آپ اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ کون ہے. ہم قاریوں کی تلاوت سنتے ہیں نا، قراء کرام کی، ائمہ حرمین کی، آواز لگائیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیخ سدیس ہیں، یہ شیخ شریم ہیں، یہ یاسر الدوسری ہیں، یہ فلاں قاری صاحب ہیں، یہ شیخ مشاری الراشد العفاسی ہیں. تو آوازوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پڑھ تو سارے قرآن رہے ہیں، پھر اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، قدرت ہے کہ ہر ایک کا لہجہ مختلف بنایا، زبان مختلف بنائی، رنگ مختلف بنائے، حتیٰ کہ یہ فنگر پرنٹ یہ بھی ایک بندے کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. اللہ کی نشانی ہے، ان پر غور کریں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رات کو تمہیں نیند آتی ہے، سکون کرتے ہو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. اور وہی ذات ابدع الخلق، اس نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اس نے لوٹانا بھی ہے، واپس بھی اسی کے پاس جانا. جس نے یہ دسترخوان بچھایا ہے اس نے لپیٹنا ہے. جس نے یہ دنیا تمہیں دی ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ نعمتیں اور انعام دی ہیں، اس نے پھر حساب بھی لینا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس آپ سیدھے یکسو ہو کر اس کے لیے حنیف بن جائیں. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اور معاشرہ پھر اس کو، کوئی یہودی ہے تو یہودی بنا لیتا ہے، کوئی عیسائی ہے تو اس کو عیسائی بنا لیتا ہے. ورنہ اللہ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے. انسان کی فطرت انصاف کو پسند کرتی ہے، عدل کو پسند کرتی ہے، ظلم اور زیادتی کو انسان کی فطرت پسند نہیں کرتی. فطرتی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اصولوں کو پیدا کیا ہے. فطرتی طور پر انسان کے نفس میں یہ چیز ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور بدلے کا ایک دن ہونا چاہیے، قیامت آنی چاہیے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ اس بات پر شاہد ہے کہ قیامت ہونی چاہیے. پر اللہ کی یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، منیبین الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب وہ تکلیف چلی جاتی ہے پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے. اللہ فرماتے فائدہ حاصل کر لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اور آگے فرمایا جو تم سود دیتے ہو وہ بڑھتا نہیں ہے. دنیا کے کیلکولیٹر اور دنیا کا سودی جو نظام ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ سود بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. اس سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، اس سے سود سے مال کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو وہ بڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بڑھتا نہیں، دگنا چگنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈبل، پھر اس سے اس کا ڈبل، پھر اس کا ڈبل، بڑھاتے بڑھاتے ایک کھجور کا دانہ صدقہ دیا ہے نا، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو چکا ہوگا. اللہ صدقہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں اور اللہ سود کو مٹاتے ہیں. اس لیے سود سے بچیں. اضافی جو مال ہے، اضافی مال کو ہی سود پر دیتا ہے نا لوگ، جنہوں نے سود دے رکھے ہیں، پیسہ اضافی ہے تو وہ سود دیا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس اضافی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے، ڈبل کریں گے. اور زمین و آسمان میں جتنا بھی فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کا سبب بتایا کہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد برپا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے، ان کی اپنی کرتوتوں اور خامیوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دیتے ہیں تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع کریں اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. فاقم وجہک للدین القیم، پس سیدھے دین کے لیے اپنا جو ہے چہرہ سیدھا کر لیں. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، من بعد ما قنطوا، اس وقت جب ساری دنیا کے وسائل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی کوشش اور قوت ساری انسان لگا چکا ہوتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے دروازے اب بند ہو گئے، جتنے وسائل تھے استعمال کر لیے، سفارشیں بھی ڈلوا لیں، پیسہ بھی لگا لیا، کام نہیں ہوتا. من بعد ما قنطوا، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دنیا کے سارے وسائل تو نے استعمال کر لیے، تیرا کچھ بھی نہیں بنا، اب میری رحمت آئی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ. من قبل لمبلسین، یعنی اس سے پہلے یہاں بارش کا ذکر کیا گیا، یعنی بارش کی امیدیں رکھ رکھ کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تب اللہ کی رحمت اور بارش آتی ہے. یہاں صرف بارش نہیں بلکہ ہر وقت انسان کے حالات میں بھی اللہ کی رحمت جب آتی ہے،
اپنا دنیا کے سارے وسائل استعمال کر چکا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت بعد میں آتی ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اب کہاں سے پتہ نہیں میرا وہ کام بن گیا، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تو جو کرنا چاہتا ہے نا، تیرے جو وسائل ہیں، تیری جو قوت اور طاقت ہے، وہ اپنی کھپا لے، کر لے، اللہ کی رحمت آئے گی، تاکہ انسان کا یقین اللہ کی رحمت پر بڑھے۔ اور فرمایا انک لا تسمع الموت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، اور آپ بہروں کو، یعنی جو مردوں کو سنانا تو دور کی بات ہے، بہرا ہے، اس کے کان ہیں دیکھنے والے، لیکن سماعت اللہ نے ختم کر دی، وہ اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، آپ پیچھے سے اس کو پکارتے رہیں، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب بہرا بندہ منہ دوسری طرف کیا ہوا اس نے، آپ اسے بھی نہیں سنوا سکتے۔ آگے سورہ لقمان ہے، اس میں لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں ان کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ کا نام سورہ لقمان ہے۔ اور شروع میں جو لہو و لعب ہے، گانا بجانا، اس کو حرام کیا گیا۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو لہو گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں تاکہ ان گانے کے ذریعے سے، فلموں ڈراموں کے ذریعے سے، اب دیکھیں نا کتنا میڈیا پر یہ گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ گیمیں نوجوانوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے، یہ سب ہتھ کنڈے کفار کے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں، فَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور انہیں کھیل کود میں لگا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سن کر ایسے لگتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں سنا، جیسے اس کے کانوں پر بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے بندے کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو کوئی ستون نہیں کھڑے ہوئے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہر طرح کے نباتات کو اگایا۔ اور لقمان علیہ السلام کی یہاں نصیحتیں ہیں، بڑی پیاری نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور کیا کہا، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت کیا کی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، اور انسان کو وصیت کی، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا، اور وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سال تک ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، ان اشکر لی، تاکہ تو میرا شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی، کیونکہ والدین نے تیری خدمت کی، ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا 6 ماہ تک یا 9 ماہ تک، اور پھر تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، اور وہ تکلیفوں میں رہی، دودھ پلانے کا مرحلہ بھی تکلیفوں والا، پیٹ میں اٹھانے کا مرحلہ بھی تکلیف والا، اس لیے پہلے اللہ کا شکر ادا کر، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ الی المصیر، تیرا میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تیرے ساتھ جو ہے تجھ پر مشقت ڈالیں اور زبردستی تجھے شرک پر آمادہ کریں، ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، پھر ان کی وہ شرک والی بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، پھر بھی ان کا حق ہے کہ دنیا میں، فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے اور نیکی کرنی ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور وہ راستہ تلاش کریں جو میری طرف آنے والا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو خبر دوں گا جو تم عمل کرتے رہے۔ یا بنی، اے بیٹے، لقمان علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبہ، یاد رکھ، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ بٹھائیں، اور یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ان کو بھی سنائیں، اور ہماری طرف سے بھی یہ نصیحتیں ہو جائیں گی نا، کتنی پیاری نصیحتیں۔ اے بیٹے یاد رکھ، انکا ان تکو، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبہ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، فتکن فی صخرہ، اور وہ رائی کے دانے کے برابر تیری نیکی یا تیرا گناہ پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے چھپ کر تو کرے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کرے، او فی الارض، یا زمین میں کرے، یأتی بہ اللہ، جب اللہ کے پاس تو جائے گا،
وہ تیرا رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا عمل وہ اللہ کی رضا والا ہے تو تب بھی سامنے آ جائے گا، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر کیا ہوا تیرا عمل اللہ کی ناراضگی والا ہے تب بھی وہ سامنے آ جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے اولاد کو یہ نصیحت کریں، خصوصاً اس دور میں تو کرنا اور زیادہ اہم ہے۔ موبائل دیے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو، نیٹ کے کنیکشن دیے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر کا کنیکشن بھی ڈالیں، کہیں یہ نیٹ کی آوارگی ان کو خراب نہ کر دے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، فحاشی عریانوں میں نہ پڑ جائیں، زنا میں نہ پڑ جائیں، حرام خوریوں میں نہ پڑ جائیں۔ ان کو بتائیں بیٹا ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تیری نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئیں گے، تیرا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے آئیں گے۔ رات کی تنہائیوں میں بند کمروں میں تو موبائل پہ جو کچھ دیکھتا ہے اللہ کو پتہ ہے، قیامت کے دن سب کے سامنے نیک پاک لوگوں کے سامنے جب آئے گا حساب تو پھر ایسے عمل نہ کریں کہ وہاں ہمیں شرمندگی ہو۔ پھر اگر نیکیاں کی ہیں، راتوں کو سجدے کیے ہیں، قیام کیے ہیں، آنسو بہائے اللہ کے سامنے، وہ بھی آ جائیں گے قیامت کے دن۔ گناہ کیے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے۔ انہا ان تک مثقال حبہ، یاد رکھو رائی کے دانے کے برابر، وہ پھر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ کر، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کر کیا ہو، آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کیا ہو، یا غاروں میں چھپ کے کیا ہو، کہیں بھی کیا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ ان اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خبیر، خبردار ہیں۔ یا بنیہ، اگلی نصیحت کیا کی؟ یا بنیہ، اے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا رہے لوگوں کو، ونہا عن المنکر، اور گناہوں سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، پھر یہ کام بڑے صبر والا ہے، جب لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، آگے سے باتیں سننی پڑیں گی، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ دوست بیگانے بن جائیں گے، کچھ لوگ آگے سے باتیں سنائیں گے کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، اب ہمیں روکنے کے لیے آ گیا۔ تو پھر دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت عظمت والے کام ہیں، یہ کام نیکی کا حکم دینا، نماز قائم کرنا، گناہوں سے روکنا بڑے عظمت والے کام ہیں، ان کاموں پہ صبر کرنا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور معاشرے کے ڈسپلن کا بڑا بہترین طریقہ بتایا، لا تصعر خدک للناس، لوگوں میں بھلائی کا کام کرنا ہے نا، تو نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس میدان میں لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ جب ملنا ہے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، پیشانی پہ بل ڈال کے، گالوں کو پھلا کے، غصے والا چہرہ لے کے لوگوں کے سامنے نہیں جانا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی والی چال چلنی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین متکبر کو، فخر کرنے والوں کو، شوخیاں مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، بالکل جو ہے پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کے مریل چال نہیں چلنی، اور آکڑ اور تکبر والی چال بھی نہیں چلنی، بلکہ عاجزی والی، انکساری والی چال چلنی ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو بھی آہستہ اور دھیما رکھنا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے جو بلند آواز ہے وہ بلند آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے، اس لیے چیخنا، چلانا، بالکل زور لگا کے گلے کو پھاڑنا، یہ اچھی آواز نہیں ہے۔ کتنے بڑے پیارے زبردست نصیحتیں کی ہیں کہ پیشانی پہ بل نہیں ڈالنے، لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی ہے، اور زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، غرور اور تکبر نہیں کرنا، اور وغضض من صوتک، اپنے آواز میں بھی نرمی، متانت، سنجیدگی اور پیار جو ہے رکھنا ہے اپنی آواز میں بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ اور دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور پھر دن میں رات کو داخل کرتے ہیں، پھر رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، ہر ایک چل رہے ہیں اپنی مقررہ مقدار کے مطابق، جب ان کا وقت ختم ہوگا یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، واخشوا، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن والد اپنے بیٹے کو اولاد کے لیے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اس دنیا میں تو والد اولاد کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کئی تو والدین ایسے بے وقوف ہیں، بے وقوف ہی ہے نا، کہ اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں، حرام کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، تاکہ اولاد کا مستقبل سنور جائے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنی اولاد کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور نہ اولاد اپنے والدین کے کام آ سکے گی۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے، قیامت آنے والی، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، صرف نیکیاں انسان کے کام آئیں گی، دیا ہوا ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کام آئے گا،
تو ابھی وقت ہے، زندگی ہے، اپنی اس آخرت کے لیے، آنے والے کل کے لیے کچھ کر لیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یاد رکھو کہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے فائدے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، اور دھوکے باز شیطان تمہیں کہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اپنے آنے والے کل کے لیے تیاریاں کر لیں۔ سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، اور اللہ تعالیٰ خود آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہوئے، پھر عرش پر آسمانوں سے اوپر انسانوں کے اعمال جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا، مجرم کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن لیا کہ جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کے لوگ جہنمی وہ چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب سرنا، اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ سمیانا، کانوں سے سن لیا۔ دنیا میں نہیں دیکھا تھا نا، یقین نہیں کرتے تھے۔ اصل تو یہ ہے نا، ایمان کا تقاضا یہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہو اور یقین ہو۔ جن لوگوں کا یقین نہیں ہے وہ دیکھ کر جب یقین کریں گے اور اس وقت کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى، اگر ہم جہنم دکھا کر منوانا ہوتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے۔ دیکھنے کے بعد جو یقین کرے گا اس کے یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بغیر دیکھے، جہنم نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، اللہ کے عذابوں کو نہیں دیکھا، نہ اللہ کے انعامات کو دیکھا ہے، یقین اور ایمان ہو اور پھر اس کے مطابق تیاری ہو، جہنم میں جانے والے جو اعمال ہیں ان سے بچ جائے بندہ، اور جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ دیں۔ اور بہترین عمل بتایا گیا جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا، وہ کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لوگ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوفا وطمعا جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت کی طمع ہے، راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس، کوئی نفس جانتا ہی نہیں، کسی دل میں وہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان تہجد گزاروں کے لیے، رات کو قیام کرنے والوں کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے راتوں کو اٹھنے کی، قیام کرنے کی۔ یہ جو رمضان کا قیام کر رہے ہیں یہ بھی قیام اللیل ہے، اور عام دنوں میں بھی راتوں کو اٹھ کر رات کا قیام کریں، تہجد پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سورج بالکل انسان کے سر پہ ہوگا، کوئی سائیدار جگہ نہیں ہوگی، اور حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الذین تتجافى جنوبهم، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن وہ ہم قلیل، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ آ جاؤ، یہ ساری خلقت کھڑی ہے، تم نے ابھی نہیں کھڑنا، کیونکہ یہ لوگ جب سوئے ہوئے ہوتے تھے تم اس وقت کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، اب تم نے ان کے ساتھ نہیں قیام کرنا، تم آ جاؤ۔ یعنی اس قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پروٹوکول عطا کریں گے۔ آگے سورہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہے جماعتیں، لشکر، سارے کے سارے لشکر مل کر، مکہ کے مشرک بھی، مدینہ کے یہودی بھی، اور منافق بھی، اور عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سارے، وہ بدو قبائل سب مل کر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے اسلام کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، کیونکہ بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، خندق۔ بدر و احد میں دیکھ لیا کہ کافر ہزاروں کی تعداد میں اور مسلمان تھوڑے ہیں، پھر بھی فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اب پورے عرب کو خطرہ ہوا کہ کہیں ابھرتی ہوئی طاقت پھر عرب پہ قبضہ نہ کر لے، لہٰذا ہم سارے مل کر ان کو ختم کر دیں۔ سب نے مل کر جب مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی مدد بھیج دی۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سارے لوگ آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں، رات کو ان کے خیمے اکھڑ گئے، سب بھاگ گئے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ منافقین جو تھے وہ نہیں گئے، وہ ڈرتے تھے، پیچھے رہتے تھے، اور کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی گھر میں نہیں ہے تو ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا بھی پردہ چاک کیا۔ یہاں بھی ہے کچھ، اور اثر ان کے نفاق کا پردہ سورہ توبہ اس سے بعد میں نازل ہونے والی ہے، وہاں پر ان کے اصل نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تھا۔ اور یہاں بڑا بہترین پیکج دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آ چکے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا کو بھیجا، اور ایسے لشکروں کو بھیجا جسے تم دیکھتے ہی نہیں تھے، نہیں اپنے فرشتے بھیجے،
فرشتے بھیج کر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصرت عطا کی اور فتح یابی عطا کی، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہر اس بندے کے لیے یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَمَّا رَأَوْا المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے اب ان غزوہ احزاب کے موقع پر لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو منافق تھے، جب وہ دیکھتے تھے لشکر کو کہ اتنے زیادہ لشکر مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ان مسلمانوں سے جو فتح اور نصرت کے وعدے کیے تھے وہ دھوکا تھا۔ لیکن مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کہا گیا نا کہ تمہارے خلاف ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ مکہ کے مشرک بھی، منافق بھی، اور پورے عرب کے قبائل بھی سب تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، سارے لوگ تمہارے خلاف ہیں۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اللہ پر توکل، یقین اور اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ، سارے لوگ دنیا کا کفر ہمارے خلاف ہو چکا ہے، حسبنا اللہ، تو ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب جاتے ہیں چلے جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ جب انہوں نے حسبنا اللہ کہا، اللہ رب العالمین نے پھر مدد کی، ہوائیں چلائیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور سب کے سب اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھی بھاگ گئے۔ اور اس پارے کے آخر میں انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے چند مطالبات کیے تھے کہ ہمیں بھی دنیا کا ساز و سامان دیں، ہمیں بھی پیسے دیں، یا اچھے گھر بنا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی ان بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی رہنا ہے اور دنیا کی زیب و زینت بھی چاہنی ہے، پھر دنیا کی فرمائشیں بھی کرنی ہے، تو پھر آؤ، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن، ہم تمہیں وہ دنیا کا ساز و سامان دے دیتے ہیں، فائدہ دے دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت ہے، جو رفاقت ہے، آپ کے نکاح میں ہو، اس سے بھی ہم تمہیں ختم کر دیتے ہیں، 7 طلاق بھی لے جاؤ۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تم نے بھی وہی پسند کرنی ہے۔ لیکن قربان جائیں امہات المومنین پر، کسی نے بھی پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے جو تم میں سے ہیں اجر عظیم تیار کیے ہیں، جنتوں کے مال تیار کیے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، تم میں سے کوئی فحاشی کی طرف آئے گی، جیسا تمہارا مقام اونچا ہے، شان اور مرتبہ اونچا ہے، اسی طرح اگر تم میں سے کسی نے فحاشی کا کام کیا تو اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے اگلے پارے میں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔